رحم اللہ من قرأ سورة مبارکۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على سید اسلم فی الوجود سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوفون بالنذر صلوا علی النبی وآلہ صلوات۔ حضرات گرامی قدر، معزز سامعین کرام، مجلس سید الشہداء کربلا کے 72 شہیدوں کی یاد میں مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، لہٰذا قبل اس کے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، جو افراد میری آواز سن رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ادھر ادھر بھٹکنا چھوڑتے ہوئے فرش عزا کو صراط مستقیم سمجھتے ہوئے فرش عزا پر تشریف لے آئیں، اس لیے کہ فضائل اہل بیت علیہ السلام کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور مجھے یقین ہے، اس یقین کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ جہاں شمع جلتی ہے پروانے وہی آتے ہیں۔ ذکر اہل بیت کا آغاز ہو چکا ہے، انشاءاللہ سریا کے مومنین، جانتا ہوں مسلسل مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، صبح سے آپ مجلس سے سن رہے ہیں اور کل رات سے مصروف عزاداری ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ تمام اس بستی کے مومنین عزاداران سید الشہداء پر اپنی خاص عنایتیں، رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے۔ ایک صلوات مل جل کے ان لوگوں کے لیے پڑھ دیجئے کہ جو فرش عزا پہ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور جلدی سے آ جائیں، ذرا مل جل کے صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ تمہیدی مرحلوں سے گزرتے ہوئے دو چار باتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں، پھر اس کے بعد اپنے موضوع پر واپس آؤں گا۔
اس لیے آج اس مجلس کے لیے میں نے اپنے تمام موضوعات میں سے ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور چاہتا یہ ہوں کہ آج آپ کی بارگاہ میں فضائل سرکار وفا باب الحوائج حضرت عباس بن علی بن ابی طالب علیہ السلام مجھے یاد ہے کہ جب سالانہ مجالس میں آپ کے یہاں آیا تھا تو میں نے ایک جملہ پڑھا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ آج ساری دنیا ایک سب سے بڑی بیماری میں گرفتار ہے جسے کہا جاتا ہے تکبر۔ بس اسی کو متصل کرتے ہوئے گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ لاکھوں روپے کما لیے، عالی شان مکانات کیا بنا لیے، بڑا خاندان کیا مل گیا، دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں ہی سب سے بلند ہوں، میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں ہی سب سے زیادہ دولت والا، میں ہی سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا۔ مگر یاد رکھیے گا عزیزو، پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، لا تمشِ فی الارض مرحاً، تم زمین پر اکڑ کے مت چلو، اس لیے کہ اکڑنا مردوں کی پہچان ہوتی ہے، زندوں کی نہیں ہوتی۔ دیکھیے گا عزیزوں، ذرا توجہ فرمائیے گا، آہستہ آہستہ لوگ آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ لوگ آ جائیں تو اپنے خوبصورت موضوع کا آغاز کروں۔ لیکن عزیزان محترم، آج ساری دنیا لاکھوں روپے کما لیے، یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب سے زیادہ دولت والا، مگر یاد رکھیے گا کروڑوں روپے کما لینے کے بعد اگر غرور کرنا صحیح ہوتا تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ قبر میں نہ الماری ہوتی ہے نہ کفن میں جیب، پھر یہ پیسے لے کر کہاں جائیں گے، پھر کس بات پہ غرور ہے؟ اچھا، اس بات پہ غرور کرنا صحیح ہے کہ علی رضا اشتر بہترین لباس پہن کر سریا کی گلیوں میں نکلتا ہے اور سر اٹھا کے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بہترین اور قیمتی لباس پہننے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اگر قیمتی لباس پہن لینے کے بعد غرور کرنا صحیح ہوتا تو اللہ سب سے پہلے قرآن میں کہتا کہ سب سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ یہ سارے کے سارے قیمتی لباس اسی دنیا میں رہ جائیں گے، تمہیں جانا ہوگا تو بس ایک سفید سے لباس میں، پھر کس بات پہ غرور ہے؟ اچھا، اس بات پہ غرور ہے کہ سب سے بڑا خاندان مل گیا، لہٰذا میں ہی طاقتور، مجھ سے زیادہ طاقت رکھنے والا محلے میں، علاقے میں، قریے میں کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ بڑا خاندان میرے پاس ہے۔ تو یاد رکھیے گا، بڑا خاندان مل جانے کے بعد اگر غرور کرنا صحیح ہوتا تو یہی ہمارا خاندان ہوگا جو ہمیں آخری وقت میں اپنے کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان یکا و تنہا چھوڑ کے چلا آئے گا۔ پھر کس بات پہ غرور ہے میرے سرکار؟ یاد رکھیے، ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا سالانہ مجالس میں، آغاز گفتگو میں بیان کر کے اپنے موضوع پر واپس آؤں گا، لیکن سمجھنا یہ ہے کہ وہ افراد جو دولت کمانے کے بعد اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے، عالی شان مکانات بنا لینے کے بعد اپنے آپ کو امیر سمجھ رہے تھے، بڑا خاندان مل جانے کے بعد اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہے تھے، جیسے ہی فرش عزا پر آتے ہیں، فرش عزا بڑھ کے آواز دیتی ہے، خبردار یہاں جب بھی آنا اپنے تکبر کو اپنی چپلوں کے ساتھ اتار کے آنا۔ بھائی ذرا سا توجہ فرمائیے گا، عزا خانے کے باہر اپنے تکبر کو اپنے چپلوں کے ساتھ رکھ کے آئیے گا، اس لیے کہ یہاں کا معجزہ ہے، یہاں پر غریب تبرک بانٹتے ہیں تو امیر ہاتھ پھیلا کے مانتے ہیں۔ ذرا مل جل کے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
دیکھیے حضرات، آپ کے درمیان خطاب کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن جب تک آدھا اذا خانہ نہیں پر ہو جاتا میں اپنے موضوع پر نہیں آؤں گا، اس لیے کہ جس موضوع کے آغاز کا میں نے ارادہ کیا ہے یہ بڑا خوبصورت اور بہت محنت والا موضوع ہے، لہذا سرکار باب الحوائج سننے کے لیے کم از کم سریا کے مومنین کو اس اذا خانے میں آنا ہی پڑے گا، اور انشاءاللہ میں سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بطور پیغام بڑا خوبصورت میسج ہے جو اپنے بھائیوں کے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، کہیں ایسا ہوتا ہے آپ ہر نمازوں میں، ہر دعاؤں میں، ہر مسجدوں میں نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ العجل یا امام، العجل یا امام، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، لیکن میسج ہے بڑا خوبصورت میسج ہے جو آپ کی نظر کر رہا ہوں آج۔ مثال کے طور پر آج آپ نے ہمیں اس مجلس میں پڑھانے کے لیے بلایا، اگر ایسا ہو جائے کہ نہ یہاں پر ممبر رکھا ہو، نہ فرش عزا بچھی ہو، نہ سننے والے سامعین ہو، نہ مجلس میں بیٹھنے والے تبرک کا اہتمام ہو، نہ مائک کا اہتمام ہو، نہ عزا خانہ سجا ہو، اور اس کے بعد آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا چلیے مجلس پڑھیے، میں آیا، میں نے دیکھا عزا خانے میں نہ سننے والے ہیں، نہ ممبر ہے، نہ فرش عزا بچھی ہے، نہ عزا خانہ سجا ہے، نہ تبرک کا اہتمام ہے، تو میں کہوں گا اپنے بلانے والے سے کہ میرے بھائی کیا آپ مجھے بلا کے میری توہین تو نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیے بات پہنچ جائے گی تو بڑی خوبصورت بات ہے، آپ مجھے بلا کے میری توہین تو نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ ذاکر کو تب بلایا جاتا ہے جب مجلس کا اہتمام ہو جائے، جب فرش عزا کا اہتمام ہو جائے، جب ممبر سجا دیا جائے، جب سامعین سننے والے آ جائیں، جب تبرک کا اہتمام ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احترام مولانا یہ ہے کہ اگر مولانا کو بلا رہے ہیں تو ان سے پہلے ساری ضروریات کو مکمل کیجئے، سارے چیزوں کو مکمل کیجئے۔ بھائی جب ایک چھوٹے سے مولانا کو بلانے سے پہلے تمام چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے تو فیصلہ کیجئے، بلا رہے ہو امام زمانہ کو، لہذا امام زمانہ کو بلانے سے پہلے آپسی بغض و حسد کو دور کیجئے، آپسی نفرت کو دور کیجئے، آپسی گندگیوں کو دور کیجئے۔ صلوات پڑھے محمد بات۔ تو آئیے آج میں اپنے گفتگو کا آغاز کیے دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ سب بیدار ہیں، سرکار باب الحوائج کے فضائل کا آغاز کر دوں؟ اگر تھکے نہیں ہیں اور سننا چاہتے ہیں ذرا ایک مل جل کے آواز بلند کر کے ہمیں احساس دلا دیجئے کہ ایک حوصلہ افزائی بھی پیدا ہو جائے اور میں وہ جرأت کر سکوں کہ آپ کی خدمت میں فضائل مولا عباس پیش کر سکوں۔ ذرا مل جل کے ایک نعرہ لگا دیجئے محمد۔ سنتے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کی یہ آوازیں دوسرے لوگوں کو اذا خانے تک کھینچ کے لائیں گی۔ یاد رکھیے میں آغاز کر رہا ہوں، اہل علم یہاں تشریف فرمائیں، ایک سوال کا جواب دیجئے، کیا نذر کا ماننا خلاف قرآن ہے؟ کیا منتوں کا ماننا خلاف قرآن و شرع ہے؟ اگر نذر کا ماننا خلاف قرآن ہوتا تو اللہ سب سے پہلے اپنے نبی سے کہہ دیتا کہ نبی کہہ دیجئے لوگوں سے کہ نذر نہ مانا کریں، منتیں نہ مانا کریں۔ بھائی نظر مولا کا اہتمام ہے، جس کو نظر مولا کھانا ہے وہ میرے ساتھ حق ادا کرے گا اس مجلس میں۔ بھائی سوال یہ ہے کہ کیا نظر کا ماننا خلاف قرآن ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ اپنے نبی سے منع کرتا، لیکن ہاں ایسی آیت قرآن میں کہیں نظر نہیں آئی۔ ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے یوفون بالنظر، کچھ لوگ ہیں جو
گا تو بہت سے نبی ایسے ہیں جو منتوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ بھائی جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اس وقت جناب آدم نے بارگاہ الہی میں منت مانی، بارگاہ الہی میں دعا کی، پروردگار ایسا بیٹا دے جو میرے بعد تیرے دین کی حفاظت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیش کی ولادت منتوں سے ہوئی۔ بہت سے نبی ایسے ہیں جو منتوں سے پیدا ہوئے، تو بھیا جہاں پر اکثر نبی منتوں سے پیدا ہوئے وہیں پر سرکار باب الحوائج، نا ایسے خاموشی سے سنیں گے تو میں نہیں پڑھ سکتا، ذرا سا بیدار ہو کے سنتے رہیے گا، حوصلہ افزائی فرماتے رہیے، اس لیے کہ سرکار باب الحوائج کے فضائل کو پڑھنے کے لیے ایک طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے پاس جذبہ ہے۔ لیجئے میں آغاز کر رہا ہوں، ایک جملہ نظر کر رہا ہوں، اس جملے کو سننے کے بعد اپنے اذہان عالیہ کو جناب عباس کے قریب کیجئے گا اور معرفت میں اضافے کا سبب بنے گا۔ جانتے ہیں عباس کس ذات کا نام ہے؟ غازی اس ذات کا نام ہے کہ جس علی کے گھر میں، جملہ رائے گا نہیں ہونا چاہیے، میری طرف متوجہ رہیے گا، جس علی کے گھر میں حسن و حسین جیسے شہزادوں کے ہوتے ہوئے اگر کسی کی کمی کا احساس ہو جائے تو اسے عباس کہا جاتا ہے۔ نا ذرا سا بیدار ہو جاؤ میرے نوجوانوں۔ لیجئے ایک جملہ، اور اب تک سارے ذہن قریب نہیں ہوئے، اب تک سارے ہاتھ نہیں اٹھے، میں ایک جملہ اور نظر کر رہا ہوں اور اس جملے کے بعد جناب عباس کے قریب ہو جائیے گا، شاید کہ جناب عباس کے فضائل کا آغاز کر دوں۔ ایک جملہ اور نظر کر رہا ہوں، عباس اس ذات کا نام ہے جو ایک وقت میں تمنائے علی بھی ہے، ثانیہ حیدر کرار بھی ہے۔ نہیں پہنچانا میرا جملہ؟ میرے سرکار غازی کی تمنا اس علی نے کی جسے کسی چیز کی تمنا ہی نہ تھی۔ میرا غازی اس کا ثانی بن کر آیا جس کا دنیا میں کوئی ثانی ہی نہ تھا۔ آپ کی خاموشی کی قسم، اب جو جملہ پڑھنے جا رہا ہوں نا، ایک جملہ اور پڑھ رہا ہوں، شاید اور قریب آ جائیے میرے، پھر میں مولا غازی کے فضائل کے باب کو کھولنے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، سمجھدار مجمع ہے، اشارہ کافی ہے، میری طرف دیکھیے گا، میری مجلس سننے والی بھی ہوتی ہے اور دیکھنے والی بھی ہوتی ہے۔ عباس اس ذات کا نام ہے کہ جس علی کے ہاتھ زندگی بھر یوں رہے۔ جملہ رائے گا نہ ہونا چاہیے میرے بھائی، جس علی کے ہاتھ زندگی بھر یوں رہے، جب اس علی نے یوں کیا جو علی زندگی بھر بانٹتا رہا، جب اس نے مانگا ہے تو عباس ملے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نوجوانوں، آپ نے جناب عباس کی شجاعت سنی ہوگی، آج میں جناب عباس کا علم بھی بتاؤں گا، جناب عباس کا حسن بھی دکھاؤں گا، اور وقت رہا تو شجاعت کی کچھ جھلکیاں پیش کروں گا۔ لیکن توجہ رکھیے گا میرے سرکار، خدا کی قسم، فضائل کے آغاز سے قبل ایک جملہ میں نظر کر رہا ہوں، شاید کہ قیمتی جملہ ہو جائے آج کی اس مجلس کا، بس استقبال کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیے گا۔ سوال یہ ہے کہ علی نے اپنے بھائی عقیل سے یہ کیوں کہا کہ میرے بھائی اچھے خاندان کی لڑکی ہو؟ نانا پیغام دے رہا ہوں میرے سرکار، جب بھی اپنے بچوں کا رشتہ ڈھونڈیے اچھے خاندان کی لڑکی لے کر آئیے گا، اس لیے کہ میرے مولا نے یہ پیغام دیا کہ اچھے خاندان کی ہو، شجاع خاندان کی ہو، یہ نہیں کہا کہ شجاع لڑکی ہو۔ شاید میرا جملہ پہنچ جائے، میرے سرکار نے یہ نہیں کہا کہ بہادر لڑکی ہو، مولا نے کہا بہادر خاندان کی لڑکی ہو، اس لیے کہ مولا کو معلوم ہے کہ بہادر خاندان کی لڑکی لانا، اگر بہادر لڑکی لاؤ گے تو میدان میں چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میدان والی لڑکی نہیں، مکان والی لڑکی چاہیے۔ سنیے گا میرے سرکار،
کیوں کہا میرے سرکار نے کہ اچھے خاندان کی، بہادر خاندان کی لڑکی ہو؟ اور اللہ اکبر، سن 61 ہجری کا سانحہ اگر ہمارے سامنے نہ ہوتا، اس سوال کا جواب ہی نہ ملتا کہ علی نے کیوں کہا کہ اچھی خاندان کی لڑکی ہو، بہادر خاندان کی لڑکی ہو۔ اللہ جانے اہل علم یہاں تشریف فرما ہے، اولاد والے یہاں تشریف فرمائیں، جملے کا استقبال کیجئے گا میرے سرکار۔ یہ اچھی زوجہ مانگنے کے بعد نتیجہ تو تب سمجھ میں آیا کہ جب عباس علی کا بیٹا جب میدان کربلا میں نہر کی طرف پہنچا تو ہم نے دیکھا کہ ارے ان دشمنوں کے لشکروں کو چیرتے ہوئے عباس کا نہر تک پہنچنا یہ باپ کے خون کا اثر تھا۔ پانی کو چلو میں لے کے پھینک دینا یہ ماں کی تربیت کا۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تھوڑا تھوڑا میرے قریب آ جائیے، آپ تھوڑا تھوڑا میرے قریب آ جائیے۔ اس لیے کہ علی کعبے کی وجہ سے علی نہیں ہے، کعبہ علی کی وجہ سے ہے۔ سنیے گا میرے سرکار، علی کا بیٹا خانہ کعبہ کی چھت پر آیا اور انداز یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے تمام مسلمانوں کو للکارا اور ایک ہاتھ سے آقا حسین کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ میں ایک جملہ نظر کر رہا ہوں، سرکار باب الحوائج کا جملہ ہے، علی رضا اشتر کا نہیں۔ مولا کا انداز تمام مسلمانوں کو للکار کے کہتے ہیں، اے مسلمانوں، تم کس حسین کو چھوڑ کے طواف کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے حسین کس کا بیٹا ہے، حسین کسے کہتے ہیں؟ اور سنیے گا انداز میرے مولا کا، ایک ہاتھ سے اپنے بھائی کی طرف اشارہ، ایک ہاتھ سے تمام مسلمانوں کو للکار کے میرا مولا فرماتا ہے کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ۔ میرے مولا فرماتے اے مسلمانوں، جس حسین کو چھوڑ کے تم طواف خانہ کعبہ کرنا چاہتے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گھر پہلے معمولی گھر تھا، اسے حسین کے والد کے قدموں نے کعبہ بنایا۔ اللہ اکبر، اسے حسین کے۔ سوال یہ ہے کہ جناب عباس نے یہ کیوں کہا کہ حسین کے والد کے قدموں کے صدقے میں؟ کہہ دیتے میرے والد کے قدموں کے صدقے میں۔ یہ وفاداری جناب عباس ہے، جہاں بھی موقع رہا مولا حسین کو آگے کیا۔ یہ وفاداری نہیں ہے بھائی بھائی کی تو اور کیا ہے؟ اور میرے سرکار کیا تربیت دی تھی جناب ام البنین نے جناب عباس کو۔ نوجوانوں، جوان خطیب ہوں، اپنے بھائیوں کے لیے ایک پیغام دے رہا ہوں، اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا، ہمیشہ کام آئے گا۔ لیکن مجلس کا ایک بہترین جملہ ہوگا، بس استقبال کر کے بتا دیجئے گا کہ سارے کے سارے بیدار ہیں۔ ہر بچے کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی بات کو مانے، ماں کی اطاعت کرے، ماں کی فرما برداری کرے۔ اس لیے کہ جو بچہ اپنی ماں کی بات نہیں مانتا وہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے، وہ دنیا میں رسوا ہوتا ہے۔ نہ میں بات ایسے کرتا ہی نہیں جب تک تاریخ سے میرے پاس کوئی مثال نہ ہو۔ اگر بات پہنچ جائے تو جوانوں تمہیں ہاتھ اٹھا کر بتانا ہے کہ ہاں مولا عباس کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ بھائی ہوا کیا، میں نے کیا کہا؟ ہر جوان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی باتوں کو مانے، بزرگوں کی باتوں کو مانے۔ اس لیے کہ جو بچہ اپنی ماں کی بات نہیں مانتا وہ ہلاک ہوتا ہے۔ نہیں پہنچے آپ؟ ارے مرحب کی ماں نے کہا تھا کہ علی کے مقابلے پہ نہ جانا۔ اللہ اکبر، پہنچا ہی نہیں میرا مجمع۔
مرحب کی ماں نے کہا تھا کہ علی کے مقابلے حیدر نام کے مقابلے پہ نہ جانا، مرحب نے ماں کی بات نہ مانی، کیا نتیجہ ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچے کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی بات مانے۔ ایک سارا صلوات پڑھ دیجئے مل جل کے محمد والے محمد پر۔ آج ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں جس کو ممبروں سے بیان نہیں کیا جاتا، ہر کوئی ایک دوسرے کے اختلاف میں لگا ہوا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور کچھ چیزیں اور بھی مذہب تشیع میں آ گئی۔ بھائی اہل بیت کے ماننے والوں کو تو کردار اہل بیت کا لینا چاہیے نا۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آج لائیو بھی چل رہا ہے، میں ان چینل والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر ممکن ہو تو میرے اس پیغام کو دنیا تک پہنچائیے گا تاکہ ہر ایک عزادار تک عزاداری کا پیغام پہنچ جائے۔ آج ہمارے یہاں ایک سب سے بڑی اور برائی اور خراب چیز یہ آ گئی ہے کہ ہمارے یہاں کے نوحہ خان، اللہ سب کو شرف دے نوحہ خانی کا، لیکن میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پورے ہندوستان اور پاکستان کے نوحہ خانوں سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے نوحہ خانوں کے ویڈیوز وائرل ہیں، بڑے مشہور بڑے بڑے نوحہ خان جو ہزاروں کے مجمع میں نوحہ پڑھتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں نوحہ پڑھتے ہیں، لاکھوں کی نظریں ایک اکیلے نوحہ خان پر ہوتی ہے۔ شاید پیغام پہنچ جائے تو مجھے میری ماں کے حق میں دعا کیجئے گا۔ میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اپنے ان نوحہ خانوں سے کہ جو اسٹیج پر آ کر لاکھوں کے مجمع میں حسین پر رلاتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ داڑھی نہیں ہوتی۔ میں پیغام دے رہا ہوں اہل بیت علیہ السلام کا، میرے سرکار کلین شیو ہے اور اسٹیج پر کھڑے ہو کے مولا کا ذکر کر رہے ہیں۔ نہ بھائی داڑھی رکھنا، اچھا ایک سوال کا جواب دیجئے، داڑھی رکھنا واجب ہے یا داڑھی مڈانا حرام ہے؟ جی ہاں ماشاءاللہ، داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے، داڑھی کا مڈانا حرام ہے، اس لیے کہ اگر رکھنا واجب ہوتا تو جس کی داڑھی نہیں ہے وہ کیا کرتا؟ شریعت نے کہا کہ داڑھی کا مڈانا حرام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی داڑھی نہیں ہے وہ الگ ہے، جس کی داڑھی ہے اور اگر وہ نہیں رکھتا گویا کہ وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو میں حرام کام کر کے آیا ہوں۔ نا میری بات پہنچے گی ابھی انشاءاللہ آپ بولیں گے۔ آپ مجھے بتائیے، علی خراب مثالیں اپنے اوپر دوں گا، آپ کے اوپر نہیں دوں گا، آپ بہت اچھے ہیں۔ علی رضا اشتر نے ایک گناہ کیا، خدا نہ خواستہ ایک مثال دے رہا ہوں فار ایگزامپل، اسے حقیقت نہ سمجھیے گا، اللہ سب کو محفوظ رکھے، کہ کسی شخص نے کسی کے ساتھ زنا کیا اور اس کے بعد گلیوں میں سڑکوں میں آ کے لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میں نے فلاں کام انجام دیا ہے۔ یہ دوہرا گناہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں نے کسی کو گالیاں دی، یہ میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے۔ میں نے نمازیں چھوڑی، یہ میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے۔ وہ اللہ جس کی یہ صفت ہے کہ وہ ستار العیوب ہے۔ اب اگر پیغام پہنچ جائے تو ہر ایک بول کے بتا دیجئے گا، میں کیمرے والوں سے کہوں گا کہ میرے جملے کو پہنچائیے گا دنیا تک، جو اللہ کی یہ صفت ہے کہ جو اللہ خود ستار العیوب ہے، جو دوسروں کے عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ ارے بھائی جب اللہ دوسروں کے عیبوں کو چھپانے والا ہے تو تمہیں کس نے یہ عیب دیا کہ تم داڑھی شیو کر کے 1.25 لاکھ ہزاروں کے مجمع میں آ کے نوحہ بھی پڑھو اور یہ بھی بتاؤ کہ دیکھو دیکھو میں حرام کام کر کے
فیصلہ کرے میرے سرکار، یہ کیسی عزاداری ہوئی؟ آج زمانہ اللہ جانے کہاں پہنچ گیا۔ ایک حرام کام کرنے والا انسان اگر مولا پر نوحہ پڑھے تو میرا تو جی چاہتا ہے کہ اس کا نوحہ پڑھوں۔ یہ توہین اہل بیت نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے سرکار؟ کھلے عام اعلان کر رہے ہو، اور 10 لوگوں میں نہیں، 20 لوگوں میں نہیں، 50 لوگوں میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں اکیلا کلین شیپ والا نوحہ خان اسٹیج پہ کھڑا ہو کر سب کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو میں اتنا بے حس ہوں کہ علل اعلان گناہ کر کے آیا ہوں اور تم مجھے دیکھو۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہوئے مولا کی عزاداری کریں، اور انشاءاللہ اس کی عزاداری قبول ہوتی ہے جو ہر لحاظ سے قوانین شریعت پر عمل کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ اتنا بدل چکا ہے، انجمنیں بنا دی ہم نے۔ آپ کے وطن میں کتنی انجمنیں ہیں کوئی بتائے گا؟ 2 انجمنیں۔ باخدا میں ابھی سریا مظفر نگر سے اشرا پڑھ کے آ رہا ہوں، 3 اشرے پڑھ رہا تھا میں، اور پورے مظفر نگر میں گھوم کے میں نے مجلسیں پڑھی، ہمارے بھائی بھی ادھر ہی تھے۔ یہ تصدیق فرمائیں گے کہ مظفر نگر میں ایک بستی ہے جولی سادات، شاید نام سنا ہوا آپ نے۔ جولی سادات میں 6 سے 8 ہزار کی آبادی ہے شیعوں کی، جہاں 10 اشرے ہوتے ہیں، صرف 10 مولوی جاتے ہیں وہاں پہ، 10 ذاکر۔ 6 سے 7 ہزار کی تعداد میں وہاں عزادار ہیں۔ لیکن میں نے کیا خوبصورت چیز دیکھی وہاں پر، کتنی بڑی آبادی میں وہاں بس ایک انجمن ہے، انجمن کاظمی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انجمنیں زیادہ نہیں ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، آپ جتنا بس چلے انجمنیں بنا لیں، مگر انجمن کا مقصد سمجھیے گا۔ آج پھر میں اپنی مجلس کا دوسرا پیغام دے رہا ہوں جوانوں کو، بھائی انجمن کا مقصد سمجھیے۔ انجمن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میری انجمن پڑھے گی تو ماتم کریں گے، ان کی پڑھے گی تو ماتم نہیں کریں گے۔ یہ کون سی عزاداری ہے میرے بھائی کہ فلاں انجمن پڑھے گی تو اسی کے ممبر ماتم کریں گے، ہم دیکھتے رہیں گے، اگرچہ ماتم کرنے والے نہ بھی ہوں، کہا جائے چلو ماتم کرو، ارے ہماری انجمن نہیں ہے۔ یہ ہماری تمہاری کیا ہے؟ یہ تمہاری انجمن نہیں ہے، یہ ہماری انجمن نہیں ہے۔ سمجھیے گا یہ انجمن بنانے کا کانسیپٹ کیا ہے جوانوں؟ انجمنیں اس لیے نہیں ہوتی کہ آپس میں اختلاف ہو، انجمن کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک انجمن ماتم کر کے تھک جائے تو دوسرا آگے بڑھا دے، تاکہ حسین کا ماتم نہ رک سکے۔ ایک انجمن ماتم کر کے تھک جائے تو دوسری انجمن آگے بڑھ کے حسین کی عزاداری کو آگے بڑھائے۔ یہ ہے انجمن کا کانسیپٹ میرے سرکار۔ لیکن آج ہماری عزاداری کئی چیزوں کی شکار ہو چکی ہے۔ میں اپنے موضوع کو یہیں پر روکوں گا، لیکن کچھ باتیں بطور پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ذہن میں نہیں تھی یہ سب باتیں، نہ میں سوچ کر آیا تھا، باخدا میں سوچ کر بھی نہیں آیا تھا، لیکن ممبر پہ آنے کے بعد میرے دل نے چاہا کہ میں ان باتوں کو آپ کے سامنے بیان کر دوں، تاکہ آپ سب چونکہ مولا کے عزادار ہیں، اور مولا حسین کے عزادار میں اتنا تو معلوم ہونا چاہیے ان لوگوں کو کہ یہ جو 72 شہداء کربلا میں جمع ہوئے، اس میں سب حسین کا خون نہیں تھا، سارے کے سارے بنی ہاشم نہیں تھے، دوسرے مذہب کے لوگ بھی جمع ہوئے، کوئی فلاں سے آیا، کوئی کوفے سے آیا، کوئی مدائن سے آیا، کوئی فلاں جگہ سے آیا، اور سب آ کر جب حسین کی بارگاہ میں جمع ہوئے
تو ایسے 72 بن کر سامنے آئے کہ آج تک دنیا یاد کرتی ہے، اور خود حسین نے فخر کیا جیسے 72 مجھے ملے، نہ رسول کو ملے نہ علی کو ملے۔ حضرت علی کو سمجھیے اور ایک سلوات سے سہارا دیجئے تو میں دوسری بات آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک اور سب سے بڑی بیماری کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، جہاں پر ہمارا معاشرہ مولا کے عزادار جس کے شکار ہو گئے۔ یہ بتائیے، سارے کے سارے مولا کا نام لینے والے یہاں بیٹھے ہو، سب مولا کا نعرہ لگاتے ہیں نا، سب مولا کا نام لیتے ہیں، یہاں سے لے کر وہاں تک کوئی ایسا بندہ مجھے مل جائے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ مولا علی سے ہمیں رزق نہیں ملتا۔ مولا رزق بانٹتے ہیں نہیں بانٹتے؟ پوری دنیا میں مولا رزق بانٹ سکتے ہیں؟ رزق بانٹنے والا علی کی ذات ہے۔ بھائی تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ بعض لوگ علی کے سامنے آ گئے اور کہا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی تمام مخلوق تک رزق پہنچاتے ہیں، یہ میں نے ایک برتن میں، ایک ظرف میں کچھ چوٹیوں کو جمع کیا ہے، یہاں رزق پہنچا کے دکھائیے۔ کہنے والے آئے، آزمانے والے آئے، مولا نے کہا اچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے مولا نے کہا کہ ذرا غور سے دیکھو۔ اب جو اس نے غور سے دیکھا تو اس بوتل میں کیا دیکھا کہ چوٹیاں کھانے میں مصروف ہیں۔ سنیے گا میرے سرکار، اگر آپ کا عقیدہ میرے عقیدے سے مل جائے تو جملے کا استقبال کر لیجئے گا، شاید سرائیاں کی سزا خانے سے ایک اور معیاری جملہ ہو جائے، اور بطور پیغام اپنے مولائیوں کے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ جو علی ساری دنیا میں رزق بانٹ سکتا ہے، آپ کا عقیدہ ہے؟ بھائی کا عقیدہ ہے؟ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ میرا مولا رزق بانٹتا ہے؟ آپ تک رزق پہنچانے والا کون؟ نام لے کے بتا دیجئے۔ یہ تو نام وہ ہیں کہ جس نے ہر میدان میں آپ کے سروں کو اونچا کیا ہے نا، تو نام لینے میں نہ شرمائیے گا۔ بھائی کس نے سب تک رزق پہنچایا؟ آپ تک علی نے رزق پہنچایا نا۔ تو جب آپ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ علی ساری دنیا میں رزق بانٹ سکتا ہے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں، پھر میرے شیعوں انصاف سے بتاؤ نا، جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تمہارا علی تمہیں رزق دیتا ہے، تو پھر فیصلہ کرو کہ یہ کیسے ہوا؟ علی جیسے رازق کے ہوتے ہوئے پھر بھی اپنے بھائی کے حق کو کھا کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی جب اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ علی رزق دیتے ہیں تو پھر بھائی کا حق کیوں مار رہا ہے؟ بھائی بہن کا حق کیوں نہیں دیتا؟ یہ چھوٹی سی دولت کے لیے انسان اپنے آپ کو اتنا گرا دیتا ہے۔ مگر یاد رکھیں یہ ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں میرے سرکار۔ بس میں نے گفتگو روک دی، حیات رہی بتوفیق الہی، بتائید چہردہ معصومین علیہ السلام، سرکار باب الحوائج کے اور بھی فضائل میں آپ کے سامنے کبھی اور بیان کروں گا۔ کم سے کم 5 مجلسیں تو میں مولا عباس پہ پڑھ ہی سکتا ہوں، لیکن مولا عباس پڑھنے کے لیے ماحول، جذبہ اور سارے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن عزیزو، آخری گفتگو میں ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں اور پھر اس کے بعد ربط مصائب۔ یہ جناب عباس کا علم رکھا ہے، سارے یہاں مولا عباس کا علم اٹھانے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ جب بھی علم عباس اٹھایا جائے نا تو یہ سوچنا چاہیے عزاداروں کو کہ جن ہاتھوں سے ہم عباس کا علم پکڑتے ہیں، کبھی ایسا نہ ہو کہ انہی ہاتھوں سے کسی کو اذیت پہنچائیں۔ سوال تو یہ ہے کہ اس دنیا میں علمدار تو بہت گزرے، لیکن عباس
کو ہی علمدار کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا؟ رسول خدا کے لشکر کے علمدار کا نام مولا علی، علم مولا علی کو بھی ملا لیکن علمدار نہیں کہا گیا۔ مولا علی کے لشکر کے علمدار کا نام مالک اشتر، مالک اشتر کو بھی علم ملا لیکن علمدار نہیں کہا گیا۔ امام حسن کے لشکر کے علمدار کا نام عبید اللہ کو علم ملا لیکن علمدار نہیں کہا گیا۔ مولا حسین کے لشکر کے علمدار کا نام عباس، علم علی کو بھی ملا، علمدار نہ کہا گیا۔ مالک اشتر کو علم ملا، علمدار نہ کہا گیا۔ عبید اللہ کو علم ملا، علمدار نہ کہا گیا۔ آخر عباس کو کیوں علمدار کہا جاتا ہے؟ علماء کرام جواب دیتے ہیں کہ عباس کے علم سے پہلے جتنے بھی علم گزرے اس علم کے سائے میں بعض کافر بھی آ گئے، منافق بھی آ گئے، مشرک بھی آ گئے۔ واحد عباس کا علم تھا جس کے سائے میں 72 جیسے شہداء تھے۔ کوئی حسین جیسا تھا، کوئی سجاد جیسا تھا، کوئی حافظ قرآن تھا، کوئی قاری قرآن تھا، تو کوئی امام معصوم تھا۔ ایسا عباس کا علم۔ بس عزیزو، جب بھی علم اٹھائیے تو علم کی طرف دیکھا کیجئے۔ عباس کا پنجہ ہوتا ہے، وہیں پر مشق سکینہ بھی نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی سکینہ اپنے چچا سے دور نہیں رہنا چاہتی۔ کتنی محبت کرتی تھی سکینہ اپنے چچا سے، اور یہ چچا عباس اپنی بھتیجی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ بس آپ اندازہ کر لیں، مجھے معلوم ہے کہ ابھی کھانے کا اہتمام ہے، لیکن عزیزو کچھ دیر کے لیے آپ کو اس مجلس کے بعد کھانا تو مل جائے گا، لیکن میں مسائل تو ان شہیدوں کے سنا رہا ہوں کہ جن کو 3 دنوں تک کھانا نہ ملا، 3 دنوں تک بھوکے پیاسے کربلا میں مار دیے گئے۔ وہ سکینہ کہ جسے بابا سے اتنی محبت تھی کہ راتوں کو وہ بچی خاکے کربلا پہ سوتے سوتے اچانک جاگ کے اٹھتی تھی اور تڑپ کے کہتی تھی، بابا مجھے آپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے، بابا مجھے خاکے کربلا پہ نیند نہیں آتی۔ ہائے رے غربت سکینہ۔ عزیز، اور رونے کے لیے ایک جملہ کہوں، شاید کہ یا حساس افراد بیٹھے ہوئے، رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہو جائے کہ سکینہ اس مظلومہ بی بی کا نام ہے کہ جس کی عمر کم تھی، ظلم زیادہ تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ عزیزو، رونے میں کوتاہی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ ایک بیوی ہے جو شکستہ پہلو کے ساتھ ہاتھوں میں رومال لے کر آئی ہے۔ اپنے آنسوؤں کے مقدر کو دیکھو تو صحیح، ارے جو رومال حر کی پیشانی پہ باندھا گیا، اسی رومال میں آپ کے آنسوؤں کی جگہ۔ میرا دل چاہتا ہے آج 2 روایتیں آپ کو سنا دوں، اور قیامت کی روایت ہے۔ میں بہت آرام سے مسائل پڑھتا ہوں اور حساس جملے پڑھنے کا عادی ہوں، تاکہ ہر ایک دل تک بات پہنچ جائے۔ جب بات سمجھ آ جاتی ہے نا تو پھر بہت روتے، پھر روئیے گا، پہلے بات سمجھیے گا۔ مولا سجاد کی شہادت قریب ہے، ابھی آپ شہادت کی مجلس کریں گے نا۔ میں نے اس سے قبل کی مجلس میں مولا سجاد کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی، لیکن سجاد اس مظلوم کا نام ہے کہ جس سے راستے بھر اس کی بہن کہتی رہی، بھیا ہمیں گھر لے چلو، بھیا ہم گھر کب جائیں گے۔ اللہ جانے سجاد نے راستے بھر اس بچی کو کیسے سمجھایا ہوگا۔ عزیزوں، بچوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ بچے جس کی ضد کر لیتے ہیں نا، پھر ہر بڑوں کو اس ضد کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ
اللہ جانے جب سکینہ نے کہا ہوگا بھیا، کتنی سمجھدار تھی سکینہ کہ سکینہ جانتی تھی کہ میرا بھیا مجبور ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ آپ سنیں گے مسائل، لیکن مولا سجاد کی مصیبتوں میں سے ایک روایت سنا رہا ہوں، اور بہت قیامت کی روایت ہوگی عزیزو، بس احساس کر کے روئیے گا کہ سجاد کس قیدی کا نام ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہے کہ سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق پہنایا گیا تھا، یہی تو آپ سنتے ہیں نا۔ لیکن آئیے، ایک کتاب ہے خطیب نو کے سنا، اسی کتاب سے یہ روایت آپ کو سنا رہا ہوں، اور ایک کتاب ہے مقتل معصور۔ یہ مقتل معصور کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس میں وہی روایتیں ہیں جو امام نے نقل کی ہیں۔ اب سنیے گا کتنی سچی روایت ہے، اور شاید قیامت کی روایت ہو جائے۔ میں پہلے سمجھا لے جاؤں تاکہ انشاءاللہ بعد میں ہر ایک آنکھ آنسوؤں سے تر ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں سجاد کو کیسے قیدی بنایا گیا؟ ایک ننگے پشت والے اونٹ پر سجاد کو بٹھایا گیا، اور اس انداز سے بٹھایا گیا کہ ظالم ایک خاردار طوق لے کر آئے۔ جانتے ہیں طوق کیسا تھا؟ جس میں کانٹے لگے ہوئے تھے۔ خدا کسی کو اس منزل سے نہ گزارے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، پہلے اس جملوں کو سمجھیے گا پھر روئیے گا۔ کتنا درد جھیلا ہے سید سجاد نے، کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ خاردار طوق گلے میں باندھا گیا۔ ظلم یہاں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ اس خاردار طوق میں ایک زنجیر باندھی گئی۔ ایک سرے میں خاردار طوق اور ایک سرا اونٹ کی گردن میں باندھا گیا۔ مجھے نہیں معلوم، جو سمجھے گا وہ روئے گا۔ آپ جانتے ہیں ظالموں نے ظلم کی حد تو تب کی کہ سجاد کو ایسے اونٹ پر بٹھایا گیا جس کے آگے کا ایک پیر کٹا ہوا تھا، آگے کا آدھا پیر کٹا ہوا تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم ظلم کہاں تک ہوا سجاد پر، لیکن جنہوں نے اونٹ کو چلتے ہوئے دیکھا ہے وہ ہائے سجاد کر کے روئیں گے۔ میں تو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں عزیزو، سجاد کو ایسے اونٹ پہ بٹھایا گیا جس کے آگے کے ایک پیر کو کاٹ دیا گیا تھا، اور اس کی ایک گردن میں زنجیر کا اگلا سرا باندھا گیا، دوسرا سرا سجاد کی گردن میں باندھا گیا۔ عزیزو قیامت تو تب ہوئی جب ظالموں نے اونٹ کو کھینچنا شروع کیا۔ جب اونٹ چلتا تھا تو اس کی آگے کی گردن زمین کی طرف ہوتی تھی، سجاد کی طرف ادھر تو کھینچاتا تھا، دریا کی طرف رک کر کے کہتے تھے چچا عباس۔ جزاک اللہ، آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ راستے بھر اونٹ چلتا رہا، سجاد کو اذیت ہوتی رہی۔ یہی تو وجہ تھی کہ روایت کہتی جب یہ طوق کاٹا گیا تھا نا، تو ظالم کاٹنے والے حداد نے بتایا کہ جب ہم نے اس طوق کو کاٹا ہے نا، اور جب ہم نے طوق جدا کیا تو گلے کی جلدیں اس طوق میں چپک چکی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس آخری جملہ، مجلس تمام ہو گئی۔ روایت کہتی ہے کہ دوران سفر ایک جگہ پر قافلہ روکا گیا۔ سنیں گے پھر کیا ہوا۔ سکینہ کتنی سمجھدار ہے، اللہ اکبر۔ سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدھے سجاد زمین پر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پیروں سے کانٹے نکالے۔ نہ عزادارو، رونے کے لیے تو یہی جملہ کافی ہے۔ جو آگ کا ماتم کرتے ہو وہ احساس کرنا، ارے کانٹوں کے راستوں سے گزارا گیا تھا۔ سجاد کے قدموں میں جب سجاد زمین پہ بیٹھے نا
بعد اپنے پیروں سے کانٹے کیسے نکالتا، لیکن اس منظر کو ایک بہن سکینہ نے دیکھ لیا۔ سکینہ آگے بڑھی، سجاد کے پیروں کے سامنے بیٹھ گئی، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کانٹوں کو نکالنا شروع کیا، کانٹوں کو نکالنا شروع کیا۔ جیسے جیسے سکینہ کانٹے نکالتی جاتی ہے، سجاد روتے جاتے ہیں، سجاد روتے جاتے ہیں۔ سکینہ نے کہا بھیا میں تو اذیتوں کو کم کر رہی ہوں، آپ رو کیوں رہے ہو؟ سنو گے جملہ، سجاد نے کہا بہن ارے تم نے تو میرے کانٹے نکال دیے، تمہارے پیر میرے ہاتھ بندھے، میں کیسے کانٹا نکالوں؟ آئے رے میری بہن سکینہ، کانٹوں پہ کیسے چلی ہوگی؟ سکینہ کہتی رہی بھیا پروردگار تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ حاضرین ناظرین سامعین میں جتنے بھی افراد ہیں، باراللہ جو محتاج ہیں انہیں جلد از جلد غنی بنا دے۔ اے پروردگارہ جو ہم میں بیمار ہیں اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں، مولا عابد بیمار کے صدقے میں انہیں جلد از جلد شفائے کلی عنایت فرما۔ باراللہ جو ہم میں مشتاق حج و زیارات ہیں، جلد از جلد انہیں شرف سے مشرف فرما۔ اے پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ حاضرین ناظرین سامعین میں جتنے بھی افراد آمین کہنے والے ہیں، ان سب کی آمین کو قبول فرما۔ باراللہ تجھے واسطہ ہے صاحب خانہ کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہاں جتنے بھی مولا کے چاہنے والے آئے ہیں پروردگارہ، جتنے بھی لوگوں کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو، نیک حاجات ہو، ان تمام حاجات کو بدفعل چاہدہ معصومین مکمل فرما۔ باراللہ ہماری آخری اور سب سے اہم دعا یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصران میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔